دوستو، اگر اس ویڈیو میں کسی شخص یا جگہ کے نام میں غلطی ہو تو اس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ہمیں چائنا کی زبان پر مکمل دسترس حاصل نہیں ہے۔ دوستو، خوش آمدید ہے آپ کا info@AD کی اس دلچسپ دنیا میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ان خطوں میں جو بظاہر نقشے پر صرف سرحدوں سے بنے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کے پیچھے کہانیاں، تہذیبیں اور صدیوں پر پھیلے راز چھپے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا سفر ہے اس سرزمین کی طرف جو ایک ہی وقت میں قدیم بھی ہے اور جدید بھی۔ ایک طرف 5000 سال پرانی تہذیب تو دوسری طرف جدید دنیا کے سب سے بڑے معاشی اور ٹیکنالوجی کے مرکز کے طور پر ابھرتی ہوئی طاقت۔ یہ ہے چین، دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک، جو ایک جانب اپنی تاریخ پر فخر کرتا ہے اور دوسری طرف مستقبل کی دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، ایک لمحے کو سوچئے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں آج بھی کرپشن کرنے والے وزیروں کو سرعام پھانسی دی جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی یہی زمین دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت کا دل ہوا کرتی تھی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ چین کی اصل آزادی کس کے خلاف اور کب حاصل کی گئی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ہمارا سفر اب شروع ہونے والا ہے۔ چین یا پیپلز ریپبلک آف چائنا مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 96 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ پورا یورپ اس کے اندر سما سکتا ہے۔ شمال میں روس اور منگولیا، مغرب میں قازقستان، کرغزستان اور پاکستان، جنوب میں بھارت، نیپال اور برما، جبکہ مشرق میں بحر الکاہل کے نیلے پانی اس کی سرحدوں کو چھوتے ہیں۔ آبادی کی بات کی جائے تو چین تقریباً 1 ارب 40 کروڑ انسانوں کا مسکن ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی آبادی یعنی دنیا کا ہر 5واں انسان چینی ہے۔ اگر آپ بیجنگ یا شنگھائی کے کسی سڑک پر چلیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے انسانوں کا ایک سمندر بہہ رہا ہے۔ لیکن یہ ملک اتنا بڑا اور طاقتور کیسے بنا؟ یہ سوال ہمیں اس کی تاریخ کی طرف لے جاتا ہے۔ چین کی تہذیب کو 5000 سال پرانی مانا جاتا ہے۔ یہاں کئی عظیم سلطنتیں آئیں۔ ان میں سب سے مشہور ہان خاندان تھا، جس نے زبان، ثقافت اور سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ اسی دور میں مشہور شاہراہ ریشم قائم ہوئی، جو چین کو وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ تک لے گئی۔ یہ راستہ صرف تجارت کا نہیں تھا، بلکہ علم، فنون اور تہذیب کا ایک پل تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ کبھی تانگ خاندان نے چین پر حکمرانی کی، کبھی سونگ خاندان نے، لیکن سب سے نمایاں بادشاہ وہ تھا جس نے پہلی بار چین کو ایک مضبوط سلطنت میں جوڑا، چنگ شی ہوانگ۔ یہی وہ بادشاہ تھا جس نے دیوار چین کی بنیاد ڈالی اور ٹیراکوٹا آرمی چھوڑی، جو آج بھی سیاحوں کو حیران کرتی ہے۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ 13ویں صدی میں منگول حکمران قبلی خان نے چین کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ بعد میں منچو قبائل نے اقتدار سنبھالا اور چنگ خاندان قائم کیا۔ لیکن 19ویں صدی میں برطانیہ کے ساتھ افیون کی جنگوں نے چین کو سخت کمزور کر دیا۔ پھر 20ویں صدی آئی اور چین خانہ جنگی میں ڈوب گیا۔ ایک طرف نیشنل پارٹی تھی جس کی قیادت کر رہے تھے چیانگ کائی شک، دوسری طرف کمیونسٹ پارٹی تھی جس کی قیادت کر رہے تھے ماؤ زے تونگ۔ یہ دونوں پہلے دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان کے خلاف اکٹھے لڑے، لیکن جنگ کے بعد ان کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ آخرکار 1949 میں ماؤ زے تونگ نے فتح حاصل کی اور پیپلز ریپبلک آف چائنا کا اعلان کیا۔ اسی لمحے چین نے اپنی اصل خود مختاری حاصل کی اور ایک نئی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ہارنے والے رہنما چیانگ کائی شک اپنی فوج کے ساتھ بھاگ کر تائیوان جا بسے اور وہاں الگ حکومت قائم کی، جسے آج بھی ریپبلک آف چائنا کہا جاتا ہے۔ یوں 1949 سے آج تک کا چین وہ ہے جو ہم جانتے ہیں، طاقتور، وسیع اور دنیا کو حیران کر دینے والا ملک۔
ناظرین کرام، اگر آج دنیا کو یہ سوچنا پڑے کہ ترقی کا اصل راز کیا ہے تو شاید سب سے پہلا جواب چین ہی ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر چین نے یہ حیران کن ترقی کیسے کی؟ چین کی ترقی کا پہلا راز محنتی عوام ہے۔ یہاں کے لوگ صبح سے لے کر رات گئے تک کام کرتے ہیں۔ ایک مزدور ہو یا انجینئر، کسان ہو یا سائنسدان، سب اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چند دہائیوں میں چین ایک زرعی ملک سے نکل کر دنیا کا سب سے بڑا صنعتی مرکز بن گیا۔ دوسرا راز ہے تعلیم اور منصوبہ بندی۔ چین نے اپنی نسل کو تعلیم دی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھایا اور مستقبل کے لیے طویل منصوبے بنائے۔ یہاں تک کہ آج چین کے پاس دنیا کے سب سے تیز ترین ٹرینیں ہیں، جدید ترین فیکٹریاں ہیں اور خلا میں جانے کا ہدف بھی۔ لیکن ترقی صرف مشینوں سے نہیں آتی، اس کے پیچھے ثقافت اور اقدار بھی ہوتی ہے۔ چین کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں خاندان کو سب سے بڑی طاقت مانا جاتا ہے۔ بزرگوں کی عزت، محنت کی اہمیت اور اجتماعیت کا جذبہ ہر چینی کے خون میں رچا بسا ہے۔ ثقافت کے اہم پہلو میں چینی زبان ہے، جو دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ ان کی مشہور تہواروں میں بہار کا تہوار اور لالٹینوں کا تہوار شامل ہے، جن میں خوشیاں، رقص، موسیقی اور رنگ ہر طرف بکھر جاتے ہیں۔ اگر ہم شہروں کی بات کریں تو ہر شہر اپنے اندر ایک الگ دنیا ہے۔ بیجنگ چین کا دارالحکومت ہے، جہاں ممنوعہ شہر اور مشہور تیان ان مین اسکوائر واقع ہے۔ شنگھائی جدید عمارتوں اور روشنیوں کا شہر، جس کی اسکائی لائن دنیا کے سب سے منفرد ہے۔ اسی طرح شینزین ٹیکنالوجی کا دل ہے، جسے چین کا سلیکان ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ شیون وہ شہر جہاں ٹیراکوٹا آرمی موجود ہیں اور جو قدیم شاہراہ ریشم کا نقطۂ آغاز تھا۔ اسی طرح ہانگ کانگ جدید معیشت اور پرانی روایات کا امتزاج۔ اور اب بات کرتے ہیں چین کی سب سے مشہور نشانی، دیواری چین کی۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی دیوار ہے، جو تقریباً 21,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دیوار 5ویں صدی قبل مسیح سے لے کر کئی صدیوں تک بنتی رہی۔ اس کا مقصد دشمنوں، خصوصاً منگول حملہ آوروں کو روکنا تھا۔ آج یہ دیوار دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح اس کے پتھروں پر چل کر تاریخ کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن چین کی پہچان صرف تاریخ اور شہروں تک محدود نہیں، اس ملک کی خوراک بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس میں ڈمپلنگز، نوڈلز، پیکنگ ڈک اور بے شمار چینی اسٹریٹ فوڈ وہ ذائقے ہیں جو صدیوں پرانی کھانوں کی روایات کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ چینی کھانوں میں ذائقوں کا توازن سب سے اہم ہے، میٹھا، کھٹا، نمکین، تلخ اور چٹپٹا۔ پانچوں ذائقے ایک ساتھ مل کر کھانے کو مکمل بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین کے کھانے صرف پیٹ نہیں بھرتے بلکہ ایک تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو چین کی ترقی کا راز صرف معیشت یا ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ اس کے لوگ، اس کی ثقافت، اس کے شہر اور وہ صدیوں پرانی دیوار ہے جو آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محنت اور اتحاد کے ساتھ کوئی قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ناظرین کرام، چین کی پہچان صرف اس کی معیشت یا تاریخ نہیں بلکہ اس کی قدرتی خوبصورتی بھی ہے۔ اگر آپ کبھی گولین جائیں تو وہاں کے سبز پہاڑ اور نیلگو دریا آپ کو ایسا منظر دکھائے گی جیسے کسی پینٹنگ میں قدم رکھ دیا ہو۔ دریائے لی کے کنارے اٹھنے والے یہ پہاڑ چین کی قدرتی خوبصورتی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسی طرح اگر ہم تبت کی بات کریں تو یہ جگہ آسمان کو چھوتے پہاڑوں اور دل کو چھو لینے والی خاموشی سے بھری ہوتی ہے۔ یہاں کے برفپوش سلسلے، بودھ خانقاہیں اور نیلا آسمان انسان کو ایک اور ہی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، چین صرف ماضی اور قدرتی ورثے تک محدود نہیں، یہ آج کے دور کا بھی ایک عجوبہ ہے۔ یہاں کے ہائی اسپیڈ ٹرینیں جو سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے۔
بیجنگ سے شنگھائی کا فاصلہ جو کبھی 1 دن لیتا تھا اب صرف چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چین نے اپنے خلائی پروگرام کے ذریعے بھی دنیا کو حیران کیا ہے۔ اپنے خلابازوں کو بھیجنا، چاند اور مریخ پر تحقیقات کرنا، یہ سب دکھاتا ہے کہ چین صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال ہم سب کے دل میں ہے، کیا ترقی کا مطلب صرف بڑی عمارتیں اور تیز رفتار ٹرینیں ہیں؟ یا پھر اصل ترقی وہ ہے جہاں انسان اپنی ثقافت کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھے، اپنے لوگوں کو خوش رکھے اور دنیا کو امن کا پیغام دے؟ چین کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر ایک قوم عزم کر لے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دوستو، یہ تھا چین کا سفر، اس کی وادیوں سے لے کر اس کی ٹیکنالوجی تک، اس کی تاریخ سے لے کر اس کے مستقبل تک۔ امید ہے آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے دوسرے ملکوں کی کہانیاں بھی آپ تک پہنچائیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک اور راز سے پردہ اٹھا کر دکھائیں گے۔ تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔